بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز، یہ جو فکری موضوعات پر یہاں بزرگوں کے حکم پر محاضرات دیے گئے، ان میں یہ آخری موضوع ہے جدید مسائل، حل اور طریقہ کار. اس میں 3 باتیں واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. نمبر 1، جدید مسائل کیا ہیں. نمبر 2، جدید مسائل کو حل کرنے کے اصول کیا ہیں، ان کا حل کس طرح کیا جائے گا. نمبر 3، ان اصولوں کو رو بکار لانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. 3 حصوں میں یہ گفتگو منقسم ہوگی. جدید مسائل کا تعارف، اصولوں کی روشنی میں اس کا حل، اور اس کے لیے استعمال کیا جانے والا طریقہ کار. ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ نے جس دین سے ہمیں نوازا ہے، یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا. آپ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی اور نہ اس شریعت کے بعد کوئی شریعت آئے گی. لیکن 3 کام ایسے ہیں جو کار نبوت میں شامل ہیں، یہ باقی رہیں گے. نبوت ختم ہوئی ہے، کار نبوت ختم نہیں ہوا ہے. ایک کام ہے تجدید دین کا، دوسرا کام ہے اجتہاد کا، اور تیسرا کام ہے دعوت دین کا. دعوت دین، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، ان لوگوں تک جو اسلام کی دولت سے محروم ہیں، اور ان لوگوں تک جو اسلام کے دائرے میں آ چکے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہیں. یہ فریضہ صرف علماء کا نہیں ہے بلکہ پوری امت کا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پوری امت کو اس کا مخاطب بنایا گیا ہے، اور اس کا طریقہ کار اس میں تنوع ہے. دعوت انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے. جو ہمارے یہاں جمعوں میں بیانات کا نظم ہے، یہ بھی دعوت ہے. جو ہمارے یہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت ہی مبارک تحریک دعوت و تبلیغ کی ہے، وہ بھی دعوت ہے. خانقاہوں کے ذریعے جو تزکیہ و احسان کا کام ہوتا ہے، وہ بھی دعوت ہے. دعوت کے کام میں تنوع ہے، اور امت کا ہر فرد اپنی صلاحیت اور مدعو کی ضرورت کے لحاظ سے دعوت کا فریضہ انجام دینے کا مکلف ہے. دوسرا کام ہے تجدید دین کا. نبوت تو ختم ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیاطین کی وفات نہیں ہوئی ہے. یہ قیامت تک رہیں گے اور آخری دم تک لوگوں کو بہکاتے رہیں گے. تو شیطان لوگوں کو انحراف میں مبتلا کرے گا. دین کی غلط تعویل، تعویل الجاہلین، دین کی غلط تعویل و تعبیر، باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنا. جتنے فرق باطلہ پیدا ہوئے وہ اسی طرح پیدا ہوئے.
امت کو اس کے فتنے سے بچانا، اسلام کو ایسی آمیزشوں سے محفوظ رکھنا، یہ تجدید دین ہے۔ اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قرن میں مجددین امت پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک فرد بھی مجدد ہو سکتا ہے، افراد کا ایک مجموعہ بھی مجدد ہو سکتا ہے۔ من یجددو کے الفاظ ہیں حدیث میں، من کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے، افراد کے ایک مجموعے پر بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ جو نئے مسائل پیش آئیں ان مسائل کا حل پیش کرنا، جو نئے شرعی مسائل پیش آئیں ان کا حل پیش کرنا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہدایت عطا فرما دی ہے، اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، بنیادی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے، لیکن ہر دور کے حالات اور ضرورتوں کے لحاظ سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہوں گے جن کا صراحت کے ساتھ غیر مبہم طریقے پر قرآن مجید اور حدیث میں تذکرہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ قضاء ادا کرنے کے لیے یمن بھیجا تو پوچھا ان سے، اگر کتاب میں نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدْ، سنت میں نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدْ، پھر آگے حضرت معاذ نے جو بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کی تحسین فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصول تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہر دور میں جو مسائل پیش آئیں گے وہ مسائل پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو وقت سے پہلے بتا دیا جائے تو آدمی کا ذہن انکار کرنے لگتا ہے۔ آج جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو ترقی ہوئی ہے، ایک لمحے میں یہاں کی بات امریکہ پہنچ جاتی ہے، بلکہ انسان ایک دوسرے کی صورت کو دیکھتے ہوئے گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں واضح طور پر اس بات کو بیان فرماتے تو لوگ دین کو بہت سے لوگ جھٹلا دیتے، لوگ کہتے یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے فتن کے باب میں پڑھا ہوگا کہ قیامت کے قریب تمام یہود فلسطین میں جمع ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی تشریف آوری کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے آنے سے پہلے تمام یہودی فلسطین میں جمع ہو جائیں گے، اور وہ جہاد کا آخری مرکز فلسطین اور شام کا علاقہ ہوگا۔ ایک زمانے میں بہت سے جو لوگ کہ دانشور کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ اہل علم تھے، وہ اس حدیث کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کوئی ہونے والی بات ہے کہ تمام یہود فلسطین میں جمع ہو جائیں۔ اس وقت حال یہ تھا کہ یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، مارے پھرتے تھے، ایک جگہ سے نکالا جاتا تھا، دوسری جگہ جاتے تھے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ۔ پورے یورپ میں ان سے سخت نفرت کی جاتی تھی۔ نفرت کا حال یہ تھا کہ یورپ کا جب کوئی ملک فتح ہوتا تو وہاں کے عیسائی مسلمان فاتحین کے سامنے جو شرط پیش کرتے وہ اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو ہماری آبادی کے درمیان نہیں رکھا جائے، جیسے آج کل برہمن نچلی ذات کے لوگوں کو گاؤں سے باہر چاہتے ہیں کہ ان کا محلہ ہو، یہی عیسائی لوگ چاہتے تھے۔ لیکن آج یہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے یہودی فلسطین میں جمع ہوئے ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے ظہور سے پہلے ان کا ذکر کر دیا جائے تو بہت سے لوگ
جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام پر جن کا یقین نہیں ہوتا ہے، ان کے ذہن میں جحود و انکار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاید یہ مصلحت ہو کہ بہت سے وہ مسائل جو آج کے دور میں پیدا ہونے والے تھے، اصول اس کے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، لیکن ان مسائل کی صراحت قرآن و حدیث میں ذکر نہیں فرمائی گئی۔ تو ایسے مسائل کو حل کرنا یہ اجتہاد ہے۔ ایک تو اجتہاد اصطلاحی ہے، جو ہم اصول فقہ کی کتابوں میں اجتہاد کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایک اجتہاد اس سے عام مفہوم میں ہے، جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ ہر دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوں، ان مسائل کا شرعی حل پیش کرنا، چاہے یہ قرآن و حدیث سے استنباط کر کے ہو، یا جو فقہائے متقدمین اور سلف صالحین کے اجتہادات ہیں، ان کے اجتہادات اور ان کے فتاوی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہو۔ یہ حضرات علماء کی ذمہ داری ہے۔ تجدید اور اجتہاد یہ دونوں کام علماء کا ہے، اور دعوت یہ پوری امت کا کام ہے۔ تو جب شریعت اسلامی قیامت تک کے لیے ہے اور ہر دور میں نئے مسائل پیدا ہوں گے، مشہور فقہا کا قول ہے، بعض لوگوں نے اس کو امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، علامہ سرخسی نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ النصوص معدودہ والحوادث ممدودہ، نصوص تو قابل شمار ہیں، گنی جا سکتی ہیں، لیکن جو واقعات پیش آئیں گے، جو مسائل درپیش ہوں گے، وہ ممدود ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنا ہر دور کے علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہر دور کے علماء اس فریضہ کو ادا کرتے رہیں۔ تو یہ تمہید تھی کہ جدید مسائل کی کیا اہمیت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لازمی تقاضوں میں سے کہ جب حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن شریعت ختم نہیں ہوئی، شریعت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ علماء ہر دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوں، شریعت کی روشنی میں ان کا حل پیش کریں۔ تو اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو 3 حصوں میں مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ جدید مسائل ہیں کیا، کن کو ہم جدید مسائل کہتے ہیں، کس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسرے فقہا نے جو اصول بیان کیے ہیں، اس لحاظ سے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کن اصول سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور تیسرے موجودہ دور میں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو اب میں پہلے نقطے پر آتا ہوں کہ جدید مسائل کیا ہیں۔ بنیادی طور پر جدید مسائل 2 اسباب کے تحت پیدا ہوتے ہیں: نئے وسائل کی پیدائش اور حالات میں تغیر۔ نئے وسائل کی، نئی ٹیکنالوجی کی، ایجادات کی، اختراعات کی، کسی کام کو انجام دینے کے طریقے کی پیدائش، نمبر 1، اور نمبر 2 احوال میں تغیر۔ آپ جانتے ہیں کہ وسائل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل دی ہے کہ مسلسل ترقی کا عمل جاری ہے۔ جس شعبہ زندگی میں آپ دیکھیں، چاہے سواری کا مسئلہ ہو، چاہے لوگوں تک خبریں پہنچانے کا مسئلہ ہو، ہر معاملے میں شروع سے نئے وسائل پیدا ہوتے رہے، لیکن دنیا کی تاریخ میں 2 انقلابات کو بہت بڑا انقلاب سمجھا جاتا ہے، جس نے پورے ملک، پوری دنیا کے حالات پر اثر ڈالا ہے۔ ایک تو انقلاب فرانس، جس سے آزادی کی ایک لہر لوگوں میں پیدا ہوئی، جس سے جمہوریت کو تقویت پہنچی، بلکہ جمہوریت کی بنیاد پڑی اہل یورپ کے کہنے کے مطابق۔ دوسرے
17ویں صدی کا صنعتی انقلاب، سائنسی انقلاب، ٹیکنالوجی کا انقلاب، یہ جو صنعتی انقلاب ہے اس نے بہت سارے مسائل پیدا کیے. جو بوڑھے پرانے لوگ ہوں ہم لوگوں سے بھی زیادہ، ان کی بات انہوں نے تو اور زیادہ دیکھا ہوگا. ہم لوگوں نے صرف پچھلے 25-30 سال میں جو غیر معمولی تبدیلیاں اور ترقی دیکھی ہیں، خاص کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں، ابلاغ کے میدان میں، جس کے ذریعے ایک آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، مواصلات کے میدان میں جس سے ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ جاتا ہے یا ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے دادا پردادا کو بتایا جاتا تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ نوجوان ہم سے مذاق کر رہے ہیں. اتنی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی ہے. اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان نے اس میں ترقی کی ہے. ان وسائل کی پیدائش نے بہت سے نئے مسائل پیدا کیے. اگر آپ صرف ٹیکنالوجی کے ترقی سے پیدا ہونے والے مسائل کو جمع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ضخیم جلدیں ہو جائیں گی اگر آپ اس پر تفصیل سے لکھیں. میں نے 4-5 مثالیں یہاں لکھ دی ہیں تاکہ خاص کر جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے. جیسے انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بات ممکن ہو گئی ہے جس لمحے آپ کوئی چیز لکھتے ہیں اسی لمحے وہ چیز دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے. پہلے ٹیلی گرام کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن اب انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنی آواز بھی فوری طور پر ہزاروں میل دور پہنچا سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے اب صرف آواز اور اب صرف تحریر کی بات نہیں رہی، آپ اپنی صورت کو بھی پہنچا سکتے ہیں. جائز ہو ناجائز ہو وہ الگ بات ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اگر آپ یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص آپ سے اس طرح تخاطب اس کا ہو سکتا ہے گویا آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں. اب میں بعض دوستوں سے ازراہ مزاح کہتا ہوں کہ اب ایک ہی بات باقی رہ گئی ہے کہ انٹرنیٹ آدمی کو یہاں سے وہاں بھیج دے ایک لمحے میں. یہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ ممکن ہوگا اور جب انسان کا جانا تو اس سے بہت سے جو اسلامی معتقدات ہیں اس کو بھی تقویت پہنچے گی. واقع معراج پر بھی ہم لوگ استدلال کر سکیں گے. اگر انٹرنیٹ سے ہم وہی پر استدلال کر سکتے ہیں کہ کسی مرئی شخص کے بغیر، پیغام رساں کے بغیر نبی تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا تھا اور نفس سے رو بھی ہوتا تھا، سینے پر اللہ کا کلام نقش بھی کر دیا جاتا تھا. اگر ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جدید ایجادات ہیں یہ ہمیں صرف آسانیاں نہیں پہنچاتی ہیں. اسلام چونکہ ایک ایسا مذہب ہے جو مکمل طور پر عقل سلیم کے مطابق ہے اور انسانی مصلحت سے ہم آہنگ ہے، تو اس لیے اس سے ہمارے بہت سے معتقدات کو ثابت کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو دیکھیے انٹرنیٹ سے ڈھیر سارے مسائل پیدا ہو گئے. موبائل کی وجہ سے، لیپ ٹاپ سے جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں اس کے ذریعہ کتنے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. خرید و فروخت کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، قاضی کے مقدمے کی سماعت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں کتاب قاضی علی القاضی کا مسئلہ تھا. اس ذریعے سے مقدمے کی کارروائی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا مسئلہ ہے. کتنے سارے مسائل اگر آپ شمار کریں. اس پر قرآن مجید کی تلاوت کا مسئلہ ہے، کتابوں سے استفادہ کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو انٹرنیٹ سے چوری کرنے کا مسئلہ ہے. دوسرے کی کتاب دوسرے کے پاس ورڈ معلوم کر کے اس کی رقم کو نکالنے کا مسئلہ ہے. کتنی اچھی باتیں اور کتنی بری باتیں.
اس وقت انٹرنیٹ سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ سارے مسائل جدید وسائل کی پیدائش کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ایک بڑی ترقی ہوئی ہے جینیٹک سائنس کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے ظاہر میں اللہ تعالیٰ کا یہ تخلیقی کمال ہے کہ ہر ایک کا ایک امتیاز ہے، ہر ایک بھائی بھائی ہوتے ہیں لیکن رنگت الگ ہوتی ہے، آواز الگ ہوتی ہے، چال ڈھال میں فرق ہوتا ہے، انسان کے ظاہری اعضاء میں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی آنکھوں کے نقوش الگ ہوتے ہیں، انگلیوں کے نقوش کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، النسوی بنانا، ہم تو اس کے پور کو بھی برابر کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انگلیوں کے نقوش میں ہر آدمی کے ایک امتیازی پہلو موجود ہو۔ تو جیسے ظاہری خد و خال میں ہمارے ایک طرح کا اشتراک بھی ہے اور ایک طرح کا ہر ایک کی شناخت اور امتیاز بھی ہے۔ جو انسان کے اندرونی اعضاء ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ایک شناخت الگ رکھی ہے۔ ایک آدمی کے بال کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بال زید کا ہے اور یہ بال عمر کا ہے اگر دونوں کا بال ٹوٹا ہوا ہو۔ زید اور عمر دونوں کے جسم سے ایک ایک قطرہ گر گیا، فرض کیجیے لڑائی کرنے میں گر گیا، تو خون کے اس قطرے سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ قطرہ زید کا ہے یا یہ قطرہ بکر کا ہے۔ یہ جینیٹک سائنس جہاں لوگوں کے پہچاننے میں معاون ہے، جہاں شناخت میں معاون ہے، جہاں اس کے ذریعے مجرموں کو پکڑنے میں سہولت ہوتی ہے، وہیں اس جینیٹک سائنس سے علاج میں بھی مدد ملتی ہے۔ اور سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ ایک بہت ہی موذی تکلیف دہ لا علاج مرض کینسر، اس کا علاج جینیٹک سائنس کے ذریعے وجود میں آ سکتا ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو انسان کا جسم ہے یہ اعضاء سے مرکب ہے، اعضاء خلیات سے مرکب ہیں، اور ہر خلیے بے شمار جین سے مرکب ہے۔ ایک جن تو وہ ہے جس کو عامل حضرات اتارتے ہیں، ان کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ایک جین وہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جسم کی ترکیب ان کے ذریعے ہوئی ہے، اور یہ جین ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، جین کے ذریعے شناخت ہو سکتی ہے۔ اب بہت سے نئے مسائل اس سے پیدا ہو گئے ہیں، نسب کے ثبوت میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے ہوں، بہت سے بچے بچ گئے ہوں، تو کیسے تحقیق کی جائے گی کہ یہ کون بچے کس کا کس سے تعلق ہے، کس کی اولاد ہے، کیسے اس کی تحقیق ہوگی۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو جینیاتی سائنس کے ذریعے اس وقت ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اس پر کوشش چل رہی ہے، اور یہ اس سائنس کی ترقی سے اندازہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ علاج کی دنیا میں ہوگا کہ جو جین بیماری کا سبب بنتا ہے صرف اس جین کو نکال دیا جائے گا، آپریشن کی ضرورت پورے عضو کو نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس سے بہت سے میڈیکل مسائل، نسب کے مسائل اور دوسرے مسائل پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کا اور عالم اسلام کی مجامع فقہیہ کا فیصلہ اس کے جواز کا ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ مشروط طور پر، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی کی دین ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بات ممکن نہیں تھی کہ انسان کے جسم کے اندرونی اعضاء کو محفوظ طریقے پر نکالا جائے اور اس میں زندگی کی حرارت کو اتنی دیر باقی رکھا جائے کہ دوسرے کے جسم میں اس کو منتقل کیا جا سکے۔ آج یہ بات ممکن ہو گئی ہے، گردے کی پیوند کاری ہوتی ہے، جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے، بعض اور اعضاء کی پیوند کاری ہوتی ہے۔ اب سائنسداں کوشش کر رہے ہیں قلب کی پیوند کاری کی، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اب مصنوعی قلب اور مصنوعی گردہ اور مصنوعی جگر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اس مسئلے میں جس میں کسی قدر علماء کا اختلاف ہے،
اس سے بچتے ہوئے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے میں ایک مثال دوں، جنون کی تشخیص، اگر عورت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا شوہر مجنون ہے اور مرد انکار کرتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں، اور بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے آپ سے بھی زیادہ عقل کی باتیں کرتے ہیں، آپ اگر ان سے گفتگو کریں تو آپ ان کو اپنا استاد مان لیں گے، اخیر میں کوئی ایسی حرکت کر دے گا کہ اس سے اس کی حقیقی کیفیت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلے زمانے میں جنون کی بہت سی علامتیں فقہا نے لکھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان علامتوں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا جنون کو جاننے کا۔ لیکن آج ایسا ٹیسٹ موجود ہے انسان کے، یعنی اس کے خون کی جو گردش کی رفتار ہے اس کا ٹیسٹ، اس کے دماغ کا ٹیسٹ، کہ جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیا یہ واقعی مجنون ہے، اور جنون ہے تو کس درجے کا جنون ہے۔ تو اس میں قاضی فسخ نکاح کے مسئلے میں اس سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جیسے بعض چمڑے وہ ہیں کہ فقہا نے لکھا کہ اس کی بے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی دباغت نہیں ہو سکتی، جیسے سانپ کے چمڑے، ہمارے فقہا نے لکھا متقدمین نے کہ اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ناقابل دباغت ہے، اور جب دباغت نہیں ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن موجودہ دور میں باریک سے باریک چمڑے کی بھی دباغت ہو سکتی ہے، اس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی۔ یہ جو بڑے جانور کے چمڑے ہیں، پہلے زمانے میں یہ پورا چمڑا ایک چمڑا سمجھا جاتا تھا، اب اس ایک چمڑے کی 5، 6، 7 تہیں نکالی جاتی اور اتنا اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس فن نے بہت ترقی کی ہے، اسی لیے آج کے دور میں یہ جو اژدہا ہوتا ہے اس کا چمڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت گرا ہوتا ہے، خرید و فروخت اس کی ہوتی ہے۔ بعض فقہاء متاخرین نے اپنے زمانے کے احوال کو دیکھتے ہوئے اژدہے کے چمڑے کی خرید و فروخت کی اجازت بھی دی ہے۔ تو ایک وہ مسائل ہیں، یہ بہت سارے مسائل ہیں، 4-5 مثالیں ہم نے آپ کو دے دی۔ یہ لاؤڈ اسپیکر خود اس کی ایک مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے علماء کے درمیان کافی دنوں اس میں اختلاف رہا کہ مائک پر نماز پڑھی جا سکتی یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کی آواز امام کی بے عین ہی آواز ہے یا اس کی آواز کا چربہ ہے۔ یہ جو آواز پیدا ہوتی ہے امام کی آواز کے تموج سے پیدا ہوتی ہے، یا جو امام کی آواز بنتی ہے اس کو نقل کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بحثیں موجود ہیں۔ اب آج کے ترقیاتی دور میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کی بے عین ہی آواز کو مائک دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لحاظ سے علماء نے حکم متعین کیا۔ تو ڈھیر سارے مسائل ایسے ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کی پیداوار سے متعلق ہے۔ ہر نئی مشینی ترقی ضرور 10-20 مسائل کو جنم دیتی ہے، وجود میں لاتی ہے۔ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں نقصانات بھی ہیں، لیکن بہرحال اس کے مفاد کا پہلو ہو یا اس کی مذرت کا پہلو ہو، حکم شرعی تو دونوں کا بیان کرنا ہے، اس لیے آپ کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا سبب جدید مسائل کے پیدا ہونے کا تغیر احوال ہے، حالات میں تغیر۔ اسی لیے آپ نے قاعدہ پڑھا ہے لا ينکر بتغیر الاحکام لتغیر الزمان، زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام کی تبدیلی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو زمانہ خود کوئی چیز نہیں ہے جو بدلتا ہو، زمانہ میں تو ایک تسلسل ہے۔ اللہ کے حکم سے جب تک دنیا قائم ہے، جب تک اللہ کے ہاں مقدر ہے، زمانے کی رفتار آگے بڑھتی جائے گی۔ زمانے میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے، ان کی وجہ سے احکام میں تبدیلی آتی ہے اور اس کو دوبارہ اس پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس تغیر کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر 4 چیزوں سے، میں نے لکھا کہ 4 چیزوں سے ہیں۔ ایک تو اخلاقی حالات سے، اس میں تغیر آتا ہے۔ دوسرے سیاسی حالات، اس میں تغیرات آتے ہیں۔
تیسرے عرف و تعامل میں تغیر پیدا ہوتا ہے، عرف میں، چوتھے معاشی طریقہ کار میں تغیر آتا ہے۔ یہ چار موٹی، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ چار موٹی موٹی جہتیں ہیں کہ جن میں احوال اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی۔ اسی لیے آپ قدیم فقہا کے یہاں بھی دیکھیں کہ اخلاقی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے بہت سے احکام میں تبدیلی آئی ہے۔ کبھی اخلاقی حالات انحطاط کی طرف جاتے ہیں تو اس کا حکم، اس کے لحاظ سے حکم لگایا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخلاقی حالات لوگوں کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے ترقی کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کہ خبر مستفیض ہے، ہمارے بعض قدیم فقہا نے لکھا کہ 50 آدمی دیکھیں، 100 آدمی دیکھیں، بعض نے اس سے زیادہ کی شرط لگائی، اتنے لوگ چاند دیکھیں تو خبر مستفیض سمجھی جائے گی۔ لیکن بعض فقہا نے اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ بات کہی کہ آج مسلمانوں میں رمضان کے چاند دیکھنے کا کوئی شوق و اہتمام نہیں ہے، اس لیے آج کے زمانے میں اگر 2-4 آدمی بھی رؤیت ہلال کی شہادت دیں تو یہ خبر مستفیض کے حکم میں ہو جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ایسے حالات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان بڑی تعداد میں بہت ہی شوق کے ساتھ رمضان کا بھی، عید کا بھی استقبال کرتا ہے اور رمضان کا بھی استقبال کرتا ہے اور چاند دیکھا جاتا ہے۔ تو آج ہم 4-5 آدمی کو خبر مستفیض کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ایسے کئی مسائل ہیں۔ فقہا نے حمامات کے سلسلے میں بعض مسائل تنزل کے طور پر لکھے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں، جب ایران کا علاقہ فتح ہوا اور حمامات کی کثرت تھی اور لوگ پہلے سے اس کے عادی تھے، اس کی بنا پر بعض مسائل میں تنزل اختیار کیا گیا ہے، بہت رخصت کا پہلو اختیار کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو ہمارا ماحول ہے وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی اخلاقی حالات میں بہتری بھی ہوتی ہے، ترقی بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے حکم ہوتا ہے، اور زیادہ تر اخلاقی حالات میں تنزل ہوتا ہے۔ جیسا حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جیسے جیسے صحابہ کا دور دور ہوتا چلا جائے گا، لوگوں میں عمومی طور پر اخلاقی اور عملی انحطاط ہی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کی بہت سی مثال پچھلے دور میں بھی ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اجیر مشترک کو ضامن قرار دیا گیا، اسی وجہ سے اس کو، حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ امین ہے، اس پر ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز اس سے ضائع ہو جائے کوتاہی کے بغیر، لیکن فقہاء متأخرین نے ان کو ضامن قرار دیا۔ اسی طرح مثلا عدالت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں جو عدالت کی تعریف ہے کہ جو شخص کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور جس نے صغائر پر اصرار نہیں کیا ہو، اور اگر کبیرہ کا مرتکب ہو یا صغائر پر اصرار ہو تو اس نے اس سے توبہ کی ہو، یہ ہمارے ہاں سوائے قذف کے جرم کے کہ اس میں توبہ کے باوجود وہ ساقط شہادت ہوتا ہے۔ آج اگر آپ اس معیار پر کو قبول کریں، اس معیار پر قاضی تلاش کریں، اور خاص کر اس معیار پر اگر گواہ تلاش کریں، قاضی کے بارے میں فقہا نے شرط ہلکی رکھی ہے بمقابلہ گواہ کے، تو اگر آپ اس معیار کا گواہ تلاش کریں تو کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہو سکے گا۔ جو مجرم ہے وہ بہت آسانی سے چھوٹ جائے گا کہ بھائی ان صاحب نے فلاں دن نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو ہم نے دیکھا فلاں دن رمضان کے مہینے میں کھا رہا تھا، اس لیے اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو فقہا نے اس میں تنزل اختیار کیا۔ پہلے یہ بات کہی گئی کہ صاحب جو مستور الحال ہو، جس کا فسق ظاہر نہ ہو، اس کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ ایسا آدمی جس کا فسق علانیہ نہ ہو، چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہو، علل اعلان نہیں کرتا ہو، تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء متأخرین نے لکھا
کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو شرمندگی ہو، کم سے کم اس کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ یہ بہت بامانہ بات ہے۔ آج کل ہر عدالت کے سامنے آپ کو ریڈی میڈ گواہ مل جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو وکیل ان کو بلاتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ کہنا ہے، اور آپ اتنی مہارت کے ساتھ سچ بھی نہیں بول سکتے جتنی مہارت کے ساتھ وہ وکیل کی بات کو جج کے سامنے نقل کر دیتا ہے، اور اس کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات فقہا نے کہی کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر اس کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو شرمندگی ہو۔ بعض فقہا نے کہا کہ وہ معاشرے میں اگرچہ فاسق ہو لیکن وجیح ہو، ایسا مقام رکھتا ہو کہ اگر اس کا جھوٹ ظاہر ہو تو اس کو ندامت ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ جو عدالت کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ قرآن مجید کی معنویت ہے کہ قرآن نے یہ تو کہا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، لیکن عدل کی تعریف قرآن نے نہیں کی، عدل کی تعریف حدیث میں نہیں کی گئی، تاکہ ہر دور کے اخلاقی معیار کے اعتبار سے عادل کی تعریف کی جائے۔ ورنہ اگر صحابہ کے دور میں اس کی تعریف کی جاتی تو آج آپ کو اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر کوئی گواہ آپ کو مل نہیں سکتا تھا۔ تو یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ اخلاقی حالات میں تغیر کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح مثال کے طور پر اس میں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، سطر وجہ کے بجائے سفر وجہ لکھ دیا گیا ہے کہ بعد کے فقہا نے کہا کہ سطر وجہ ضروری ہوگا، میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا ہے۔ اسی طرح حق حضانت کے سلسلے میں بعد کے فقہا نے شرط لگائی کہ لڑکی کو ایسے مرد محرم رشتہ دار کے بھی حوالے نہیں کیا جائے گا کہ عمر کے درمیان زیادہ تفاوت نہ پایا جاتا ہو اور فتنے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر رضاعی بھائی محرم ہوتا ہے، محرم کے ساتھ ایک عورت تنہا سفر کر سکتی ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، لیکن فقہاء متاخرین نے کہا کہ اگر وہ دونوں متقارب العمر ہوں، دونوں میں زیادہ فرق نہ ہو، تو فتنے کے اندیشے سے رضاعی بھائی کے ساتھ تنہا ایک لڑکی کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقی بھائی کے معاملے میں جو ایک فطری حجاب دونوں کے درمیان ہوتا ہے وہ رضاعی بھائی بہن کے درمیان اس درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر لکھ دیا گیا ہے زوجہ کے دعویٰ پر، یہ پر غلط ہے، زوجہ کا دعوی مہر، یعنی بیوی اگر مہر کا دعویٰ کرتی تو ہمارے فقہاء متقدمین نے لکھا کہ اگر بیوی رخصت ہو کر جا چکی ہے شوہر کے گھر، اب وہ دعویٰ کرتی ہے کہ شوہر نے مہر ادا نہیں کیا ہے، تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ابھی مہر ادا نہیں ہوا ہو اور لڑکی رخصت ہو کر شوہر کے ہاں چلی جائے۔ یہ اس زمانے میں جو اخلاقی معیار تھا اور عرف تھا اس کے لحاظ سے یہ حکم دیا گیا، اور اس کی تائید حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح والے واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ جو حضرت علی کی زرہ کی آپ نے ڈاک لگائی اور اس سے کچھ گھر کے سامان اور انہی پیسوں سے کچھ ان کے کپڑے وغیرہ کا انتظام کیا، اور جو پیسے بچ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ یہ گویا خلوت جب ہو تو پورا مہر تو ادا نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم اتنی رقم حضرت فاطمہ کو ادا کر دینا۔ لیکن آج کے دور میں یہاں تو اللہ کا شکر ہے اس کا رواج نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے اکثر علاقوں میں عورت کا مہر تو موت تک ادھار ہوتا ہے، بلکہ اکثر آخرت تک کے لیے ادھار ہو جاتا ہے، لیکن مرد اپنا مہر بالکل نکاح سے پہلے وصول کر لیتا ہے، ایجاب و قبول سے بھی پہلے وصول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہندوستان کے علماء نے کہا، بعد کے فقہا نے بھی کہا کہ اگر عورت رخصت ہونے کے باوجود مہر کا دعویٰ کرے تو قبول کیا جائے گا۔ یا اسی طرح خواتین کے مسجد میں جانے کا مسئلہ ہے، ہم لوگ نور الازاح میں، قدوری میں، ہدایہ میں، ہر کتاب میں، مسجد میں، باب الجماعت میں یہ مسئلہ پڑھتے ہیں۔
آگے مردوں کی صف ہوگی، بیچ میں بچوں کی صف ہوگی، پیچھے خواتین کی صف ہوگی. لیکن فقہاء متاخرین نے جب دیکھا کہ لوگوں میں حیا کی کمی ہو گئی ہے، اور باوجود اس کے کہ اس میں فقہاء نے اس وقت بھی بہت احتیاط کی کہ عورتیں مرد پہلے کھڑے نہیں ہوں گے، پہلے عورتیں چلی جائیں گی پھر مرد کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے فتنے کا اندیشہ دیکھتے ہوئے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا. اور اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے زمانے میں محسوس کیا کہ اگر آج حضور ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے. لیکن فقہاء متاخرین نے باضابطہ عورتوں کو اس سے منع فرما دیا. یہ اخلاقی حالات میں تغیر کی وجہ سے ہے. اور بھی بہت سے تغیرات ہیں جو آج کے اس دور میں پیدا ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل پر نظر ثانی اس کی وجہ سے آپ کو کرنی پڑے. جیسے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ جو حق حضانت ہے، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حق حضانت بالغ ہونے تک لڑکیوں پر ماں کو ہے، اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی باپ کے حوالے کر دی جائے گی اگر ماں باپ میں تفریق ہو گئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک لڑکی کی شادی نہ ہو جائے باپ کی طرف حق حضانت منتقل نہیں ہوگا. اب آج کے حالات میں دیکھیے فساد اخلاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ محرمیت کی دیواریں منہدم ہو رہی. تو ایک جوان لڑکی کو یوں ہی تنہا باپ کے حوالے کر دینا، بعض دفعہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک باپ اور ایک سوتیلی ماں اپنی لڑکی کی اس متعفت کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکتی جیسے اس کے حقیقی ماں کر سکتی. تو آج کے حالات میں ہو سکتا ہے کہ اس پر غور کرنا پڑے کہ کیا اس جو آج کل واقعات پیش آتے ہیں، اخبارات میں آتے رہتے ہیں، کیا عورت لڑکی پر حق حضانت ماں کو اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اور شوہر کی حفاظت و حصار میں نہ چلی جائے. یہ بات قابل غور ہے. یہ تو اخلاقی حالات کی یہ تبدیلی تھی. سیاسی حالات کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. آج ہی ہم نے دارالاسلام کی وحدت اور تعدد کا مسئلہ بیان کیا. سیاسی حالات کی تبدیلی کا اثر ہے. یہ جو ہمارے یہاں مسئلہ اجرت علی الطاعات کا ہے کہ اصل میں امام صاحب کے ہاں طاعات پر وہ اعمال جو مسلمانوں کے لیے مخصوص ہیں ان اعمال پر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن فقہاء متاخرین نے اپنے زمانے میں دین کو ضیاع سے بچانے کے لیے امامت پر، اذان پر، تعلیم قرآن پر اجرت لینے کی اجازت دی. اس کے جہاں اور اسباب ہیں، ایک بنیادی سبب سیاسی ہے، کیونکہ قرن اول میں جو دینی خدمت گزار ہوتے تھے بیت المال سے ان کو معقول وظیفہ دیا جاتا تھا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بدری صحابہ کے بعد سب سے زیادہ وظیفہ دینی خدمت گزاروں کا، ائمہ کا، معلمین کا رکھا تھا. لیکن بعد میں جب انحطاط آیا، ایسے لوگ حکومت پر آنے لگے جن کو دین سے تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اس روایت کو باقی نہیں رکھا، بلکہ علماء کو انہوں نے اپنے مظالم کا شکار بنایا. اور اگر ان کی کفالت حکومت سے متعلق کی جاتی تو ان کو حکومت کے دباؤ میں کام کرنا پڑتا. حکومت جو کچھ ان کے منہ میں ڈالے وہی ان کو عوام کے سامنے اگلنا پڑتا. تو یہ بھی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے فقہا نے اس کی اجازت دی بعد میں. تو یہ اجرت، حالانکہ یہ ایک عبادت کا مسئلہ ہے لیکن یہ بھی سیاست سے جڑا ہوا ہے، اور بعض عبادت کے مسائل بھی سیاست سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے میں ایک مثال اور دوں آپ کو، ہمارے یہاں جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے اذن سلطان ضروری ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب سیاسی نظام بدل گیا، حکومت ختم ہو گئی، غیر مسلم ملکوں میں تو ختم ہو ہی گئی، اور مسلم ملکوں میں جو حکمراں آئے وہ بعض دفعہ غیر مسلموں سے بدتر ہو گئے. تو کیا ان کا اذن ضروری ہوگا؟ حضرت مولانا عبدالحی صاحب
فرنگ محلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہو اور جو محلے کے دیندار مسلمان ہوں وہ سلطان کے قائم مقام سمجھے جائیں گے، وہ جمعہ قائم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ تو یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ سیاسی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ اسی طرح الیکشن کا مسئلہ آج آپ نے دیکھا، خواتین کے الیکشن کا مسئلہ وہ بھی آپ نے دیکھا۔ ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں، ہمارے پڑوسی ملک میں جب وہاں ملک بنا، اسلام کے نام پر بنا، تو وہاں علماء نے کچھ نکات پر اتفاق کیا، اور جس بات پر علماء نے اتفاق کیا ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ صدر ایک مدت کے لیے 5 سال کی مدت کے لیے صدر ہوگا۔ تو آج کے دور میں کسی مسلم ملک کا جو صدر ہوتا ہے وہ دوسرے معنوں میں امیر ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امارت تو اصل میں پوری زندگی کے لیے ہے۔ خلفاء راشدین پوری زندگی منصب امارت پر، منصب امامت پر قائم رہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو قبول کیا، کیونکہ اگر آج بھی حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کے عمراء آ جائیں تو زندگی بھر نہیں، اگر اللہ ان کو اس دنیا میں کئی زندگیاں دے دے پھر بھی ان کو امیر بنائے رکھنے میں امت کے لیے خیر ہے۔ لیکن آج جس قسم کے لوگ مسلم ملکوں میں ذمہ دار بنتے ہیں، اگر تا حیات آپ ان کو اس کا صدر مانیں تو یہ بشار الاسد بن جائیں گے، سیسی بن جائیں گے، یہ فرعون بن جائیں گے، کیونکہ اقتدار کا تسلسل انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، جن بادشاہوں کا ذکر آیا ہے، ان کے تمرد کا ذکر آیا ہے، یہ ایسے ہی بادشاہ اور ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے حکمراں ہونے کو اپنا خاندانی حق سمجھ رکھا تھا۔ تو ہمارے علماء نے کہا کہ صدارت کے عہدے کو محدود کیا جا سکتا ہے مدت کے اعتبار سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سیاسی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، اور اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ امیر اصل میں وکیل ہوتا ہے عوام کی طرف سے۔ عوام اس کو احکام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور نظام حکمرانی کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اس کو امیر بناتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد پھر بھی عوام کے سامنے پیشکش کی کہ اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم کو اس پر کوئی اصرار نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وکالت استمراری بھی ہوتی ہے اور وکالت مقیدہ بھی ہوتی ہے، مطلقہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے وکیل بنا دیا، اور موکل وکیل کی وکالت کو محدود بھی کر سکتا ہے کہ اپنی مدت کے لیے آپ کو وکیل بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں بھی جو مسلم تنظیمیں تھیں، اس میں علماء کی بھی تنظیمیں تھیں، اس میں سربراہ کے لیے سربراہی کی مدت کو محدود کیا گیا۔ حالانکہ اگر عام عمارت کے اصول کو آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے زندگی بھر ان کی عمارت ہونی چاہیے۔ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی حالات میں تبدیلی یا سیاسی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے علماء نے اب کی سوچ میں تبدیلی آئی، واللہ عالم۔ اسی طرح تبدیلی کی تیسری بنیاد ہے عرف و تعامل۔ اس کی وجہ سے احکام بہت تبدیلی آتی ہیں، بہت سی چیزوں میں عرف بدل جاتا ہے، جیسے میں نے تعامل بدل جاتا ہے، جیسے شہد کی مکھی کا میں نے کہا ہے، ریشم کے کیڑے کا لکھا ہے، 1-2-4 مثالیں صرف ہم نے دی ہیں کہ ان کو فقہاء متقدمین حشرات الارض ہونے کی وجہ سے ان کی بیع کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، اور یہ بھی بات فقہاء نے لکھا کہ ان کا احراز و ادخار ممکن نہیں ہے، یہ تو اڑتے رہنے والے کیڑے ہیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں جب ایسی ترکیبیں لوگوں نے دریافت کر لی کہ ان کو اپنی گرفت میں لیا جا سکتا ہے، تو بعض فقہاء متأخرین نے ان کی خرید و فروخت کی اجازت دی۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ باضابطہ ریشم کے کیڑوں کی پرورش ہوتی ہے، افزائش ہوتی ہے،
اور شہد کی مکھیوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کو محدود و محفوظ کیا جاتا ہے۔ ابھی میں کشمیر گیا تھا تو وہاں ایک صاحب نے ایسا شہد دیا جو بالکل گھی کی طرح ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک خاص درخت سے یہ شہد نکلتا ہے اور ایک خاص طریقے سے اس طرح جالی ڈالی جاتی ہے کہ شہد کے جو مکھی ہے وہ باہر بھاگنے نہ پائے، تاکہ اسی کا رس چوسے اور اسی سے شہد کی پیدائش ہو۔ تو آج کے دور میں جو تعامل ہے، نیا تعامل سامنے آیا ہے، اس کی روشنی میں اس کی خرید و فروخت کی اجازت دی جائے گی۔ یا جیسے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع وشرط، بے کے ساتھ کسی ایسی شرط کو مربوط کر دینا جس میں عاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہو، یا ایسے معقود علیہ کا فائدہ ہو جس میں مطالبہ کی صلاحیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مفسد بے ہے ہمارے یہاں، بلکہ قریب قریب فقہاء اربعہ کا اتفاق ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک شرط معتبر ہے، دو شرط معتبر نہیں ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جو مشنریز بیچی جاتی ہیں اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ 1 سال کے لیے ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، اگر اس درمیان آپ کی چیز خراب ہو گئی ہم بدل کر دوسری چیز دیں گے۔ اور بہت سی چیزوں میں وارنٹی دی جاتی ہے، 1 سال کے اندر اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح و مرمت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہوگی۔ تو یہ ایک شرط ہو گئی، لیکن فقہاء نے کہا کہ شرط جائز نہیں ہوگی، لیکن متاخرین نے کہا الا ان یکون شرطا متعارفا، اگر کوئی ایسی شرط ہو جس کا عرف ہو جائے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جو شرط عرف کے درجے میں آ جاتی ہے وہ نزاع کا سبب نہیں بنتی۔ تو آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شرطیں ہوتی ہیں بے میں، لیکن وہ شرط معروف ہوتی ہے، اس چیز کے خرید و فروخت میں اس کا حکم بدل جائے گا۔ اسی طرح مثال کے طور پر بدل خلو کا مسئلہ ہے، پگڑی کا مسئلہ ہے۔ علامہ ابن حمام، علامہ حموی رحمہم اللہ، ان لوگوں نے اوقاف کی جائیدادوں کے لیے پگڑی کی اجازت دی تھی، بدل خلو کی اجازت دی تھی۔ آج تعویل کر کے ہم لوگ دوسری عمارتوں کے لیے بھی، دوسری دکانوں اور مکانوں کے لیے بھی خاص شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ عرف کی بنیاد پر بہت سے احکام پر عرف کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے یہ ساڑی پہننا ہے عورتوں کے لیے، ایک زمانے میں ہمارے علماء اس کو ہندو خواتین سے تشبہ کی بنا پر ناجائز کہتے تھے، لیکن اب ہندوستان میں مشرقی علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں، ہمارے پڑوس کے ملک بنگلہ دیش میں عام طور پر مسلم خواتین ساڑی کا استعمال کرتی ہیں۔ اس لیے مفتی کفایت اللہ صاحب نے فرمایا کہ اب اس میں تشبہ نہیں ہے، اب مسلمان خواتین کے لیے جہاں ساڑیاں پہنتی ہوں مسلم عورتیں ساڑی کا پہننا جائز ہے۔ جیسے کوٹ پتلون کا مسئلہ ہے، شروع میں انگریزوں سے تشبہ کی وجہ سے کوٹ پتلون پہننے کی کوئی علماء منع کرتے تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ملک میں تمام قومیں کوٹ پتلون کا استعمال کرنے لگے تو اب وہ قومی لباس نہیں رہا، اب وہ ملکی لباس ہو گیا، اس لیے اس میں تشبہ کی جہت بہت خفیف ہو جائے گی۔ اگر ڈھیلا ڈھالا پینٹ ہو، چست نہ ہو، تو اس کے پہننے کی گنجائش ہے۔ اس طرح کے کتنے سارے مسائل ہیں کہ جس میں عرف کی بنیاد پر وہ ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں علماء کو اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو جدید مسائل کے دائرے میں وہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ کبھی یہ تبدیلی ہوتی ہے معاشی طریقہ کار میں تبدیلی کی وجہ سے، اور معاشی طریقہ کار میں بھی اس دور میں ڈھیر ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اتنی تبدیلیاں نہیں آتی تھی۔ جیسے کرنسی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ثمن حقیقی جو ہے وہ سونا اور چاندی، عرب میں اپنی کوئی کرنسی نہیں تھی۔ روم میں سونے کی کرنسی چلتی تھی، ایران میں چاندی کی کرنسی چلتی تھی، ایک کو دینار اور ایک کو درہم کہتے تھے۔
اسی کرنسی کو عربوں نے بھی اختیار کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، اور اسلامی دور میں اس کی ایک اصلاح کی گئی، خاص کر حضرت عمر کے دور خلافت میں، کہ پہلے لوگ جو درہم اور دینار ڈھالتے تھے ان کے وزن میں تفاوت ہو جاتا تھا، تو ان کے وزن میں یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بعد کے دور میں، مسلم دور ہی میں، ایک نئی تبدیلی یہ آئی کہ ان سکوں کو ڈھالنے کا اختیار صرف بیت المال کو ہوگا، گورنمنٹ کو ہوگا، عوام اپنے طور پر سکے نہیں ڈھال سکتے۔ یہ تبدیلی کی گئی، لیکن صدیوں یعنی چند سو سال سے بھی کم عرصہ ہے کہ یہی سونے اور چاندی کی کرنسی چلتی تھی، کیونکہ اس کی قیمت میں استحکام ہے۔ اللہ نے اس کی محبت اور رغبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے۔ اتنا استحکام ہے سونے کی قیمت میں، آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 دینار دیا، انہوں نے جا کر ایک بکری خریدی اور اس بکری کو بیچ کر 2 دینار حاصل کیے، اور پھر 2 دینار میں سے ہر دینار کے بدلے ایک بکری خریدی اور لے کر حضور کی خدمت میں آئے، تو حاصل یہ نکلا کہ 3 بکریاں 1 دینار میں خریدی گئیں۔ پہلے انہوں نے 1 دینار میں خریدا، اور پھر اس کو بیچ کر جو 2 بکریاں حاصل کی گئیں ان میں بھی ہر بکری 1 دینار میں بیچی گئی۔ آپ دینار کی قیمت کا حساب لگا لیجئے، آج بھی 1 دینار میں آپ 1 بکری خرید سکتے ہیں، سوچئے اس کی قیمت میں کتنا زیادہ استحکام ہے۔ لیکن آج سے 10 سال پہلے جتنے روپوں میں 2 بکریاں خریدی جاتی تھیں، آج اتنے روپے میں آپ 1 بکری بھی نہیں خرید سکیں گے۔ اس سے دیکھیے کہ اس کی ثمنیت کتنی کمزور ہے، اس میں کرنسی ہونے کی صلاحیت کتنی کم ہے۔ لیکن معاشی طریقہ کار میں تبدیلی کی وجہ سے جو کاغذی نوٹ ہیں ان کو کرنسی کے درجے میں قبول کرنا پڑا، حالانکہ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اور سود کے نظام کو جو تقویت پہنچ رہی ہے اس میں کرنسی کا بہت ہی بنیادی رول ہے۔ لیکن جب یہ کرنسی عام ہو گئی، شروع میں ہمارے علماء نے کہا کہ نوٹ ثمن نہیں ہے، وثیقہ ثمن ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا، یہاں تک کہ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ لیکن بعد کے دور میں پوری دنیا کے علماء نے اور ہمارے ملک کے ہمارے اکابر نے بھی اس کو بحیثیت ثمن کے تسلیم کر لیا، اور اس کے لیے ایک اصطلاح قائم کی کہ ثمن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ثمن خلقی یا ثمن حقیقی، اور ایک ثمن اصطلاحی یا ثمن اعتباری۔ یہ ثمن اعتباری ہے، تو یہ جو آپ کو یہ معاشی طریقہ کار میں تبدیلی کی وجہ سے، ورنہ حقیقت میں یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس میں ثمن بننے کی صلاحیت نہیں۔ آپ سوچئے کہ وزیر اعظم نے ٹی وی پر آ کر اعلان کر دیا کہ آج سے یہ نوٹ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے جو گاڑھے پسینے کی کمائی محنت کر کے سالہ سال میں حاصل کی، ایک لمحے میں وہ کاغذ کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گئی، دولت پوری۔ سوچئے یہ کیا انصاف ہو سکتا ہے؟ کرنسی تو اصل میں قیمتوں میں توازن پیدا کرنے کے لیے، انصاف پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جیسے معاشی طریقہ کار میں تبدیلی کے ذیل میں آن لائن تجارت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اس میں بھی آ چکا ٹیکنالوجی والے میں، جیسے بینکنگ نظام کا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں بینکنگ نظام نہیں تھا، ایک قدیم طریقہ تھا کہ لوگ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی برتن میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ کتنا قدیم طریقہ، دیکھیے سیدنا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن آج اگر آپ ایسا کریں کہ بھائی ہم اپنے پرانے طریقے پر عمل کریں گے، آپ روپے کو زمین کے اندر دفن کر دیں، تو یا تو آپ کو مٹی ملے گی، یا وہ دیمک، جلدی آپ نے کھولا تو وہ دیمک مل جائے گی جس نے آپ کے روپے کو کھا لیا ہے۔ تو یہ جو رقم کو محفوظ رکھنے کی
کے لیے بینکنگ نظام کی ضرورت پیش آئی۔ جب آپ اپنی رقم کو اگر آپ اپنی تجوری میں بھی محفوظ کرتے ہیں تب بھی آپ کی رقم محفوظ نہیں رہتی، اس کو یہ دیمک تو نہیں کھا پاتی ہے، لیکن افراط زر کی دیمک کھا جاتی ہے۔ آپ نے 2 سال پہلے 3 سال پہلے 1 لاکھ روپے رکھے، اس 1 لاکھ روپے میں مثلاً آپ 50 گز کا پلاٹ لے سکتے تھے۔ آج جب آپ اس پیسے کو نکالیں گے تو اس پیسے سے ہو سکتا ہے کہ صرف 10 گز زمین آپ خرید کر سکیں۔ تو آپ نے تو یہ سمجھا کہ ہماری رقم محفوظ ہے، لیکن ایک اندیکھی غیر مرئی دیمک جو ہے وہ آپ کے پیسے کو مسلسل کھائے جا رہی ہے۔ اس کے لیے بینکنگ نظام کی ضرورت پیش آئی کہ لوگوں کی رقم دونوں حیثیتوں سے محفوظ کی جائے، ظاہری طور پر بھی محفوظ کی جائے اور اس معنوی نقصان سے بھی محفوظ کیا جائے۔ اس معنوی نقصان سے یوں حفاظت کی جائے گی کہ افراط زر کی وجہ سے جو اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس کو انٹرسٹ کی شکل میں لوگوں کو ادا کر دو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سود کے نظام کو جو اس دور میں بڑی تقویت پہنچی وہ کاغذی نوٹ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو یہ بینک کا نظام ایک نیا نظام ہے، لیکن آج آپ اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ آج اگر کسی ملک کی باغ و ڈور آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو بینک کے بغیر چلا سکیں۔ دوسرے ملکوں سے رقم کے تبادلے کا مسئلہ ہے، بینک واسطہ بنتا ہے، بینک کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ اور برطانیہ سے تجارت کر سکتے ہیں۔ اگر بینک کا واسطہ نہ ہو، اس کی ضمانت نہ ہو، رقم کی ترسیل کا ایک محفوظ اور قابل اعتماد ذریعہ نہ ہو تو نہ خریدار بائع پر بھروسہ کرے گا، نہ بائع خریدار پر بھروسہ کرے گا۔ اسی طرح انشورنس کا مسئلہ ہے۔ انشورنس ظاہر ہے اس میں قمار بھی ہے اور اس میں ربا بھی ہے، بعض صورتوں میں دونوں ہیں، بعض صورتوں میں قمار ہے۔ لیکن انشورنس پہلے کیوں نہیں تھا، اس دور میں کیوں وجود میں آیا؟ دیکھیے، ٹیکنالوجی جتنی زیادہ ترقی کرے گی، جتنی ایڈوانس اور جدید ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو خطرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہاں سے پیدل سورج چلے جائیں تو آپ کے لیے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بہت کم ہے، 1 فی 1000 بھی شاید نہ ہو۔ اگر آپ سائیکل سے جائیں تو کچھ زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹر سائیکل سے جائیں جس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور جس کو فوراً آپ قابو میں نہیں لا سکتے، خطرہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ 4 وہیلر سے جائیں آپ کو دوہرا خطرہ ہوتا ہے، آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور جس آدمی سے آپ ٹکرا جائیں اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انشورنس کا مقصد یہ ہے کہ جو خطرہ، جو نقصان ایک آدمی کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اس نقصان کو اتنے افراد پر تقسیم کر دیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے قابل برداشت ہو جائے۔ مثلا سورت شہر میں ہم مان لیں کہ 1 لاکھ ڈرائیور ہیں اور ہر سال کچھ ڈرائیور حادثے سے دوچار ہوتے ہیں اور ان کو مرنے والے کو ورثہ کو ایک خطیر رقم دینی پڑتی، مثلا 3 لاکھ روپے دینا پڑتا ہے، 5 لاکھ دینا پڑتا ہے۔ تو ایک آٹو ڈرائیور کو اگر 5 لاکھ دینے کو آپ مکلف بنائیے گا تو بدھوا مزدور بن کر 5 سال کام کرے گا، تب بھی شاید 5 لاکھ روپے واپس نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ نظام قائم کر دیا کہ بھائی اس شہر میں 1 لاکھ آٹو چلانے والے ہیں، یہ واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، اس لیے جب کسی کا ساتھ واقعہ پیش آئے ہر ڈرائیور 5 روپیہ دے دے تو آسانی سے 5 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے۔ ایک شخص کے لیے 5 لاکھ روپے کا نقصان، اس کا ضرر برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب یہ 5 لاکھ کا ضرر 1 لاکھ آدمی پر تقسیم کر دیا گیا، اس کا برداشت کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اس فلسفے کے تحت انشورنس کا نظام وجود میں آیا اور اصل میں یہ اسلامی مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ آپ جانتے ہیں جتنے واجبات ہیں
اس میں سب سے بڑی ذمہ داری دیت کی ہوتی ہے. تو دیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قاتل پر نہیں رکھی بلکہ عاقلہ پر رکھی. پہلے رشتہ دار عاقلہ تھے اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لوگ وظیفہ پاتے تھے اور جو لوگ ملازمین تھے ان کے الگ الگ گروپ تھے. اور احناف نے حرفت کو اس کی بنیاد بنایا. ایک پیشے کے لوگوں کا ایک گروپ مانا جائے گا, وہ اس کے عاقلہ سمجھے جائیں گے. اس میں بڑی معنویت ہے کیونکہ ایک پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کو یکساں خطرات پیش آتے ہیں. تو یہ بالکل اسلامی فکر کے مطابق تھا جو تعاون پر مبنی تھا, تبرع پر مبنی تھا. لیکن جو یہودی دماغ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں سود کو بھر رکھا ہے, اسی لیے اچھے کام میں بھی وہ سود کو شامل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا فائدہ اٹھانے کا. اسی لیے وہ انشورنس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انشورنس یہ ہم رسک کو خرید کر رہے ہیں. جو آپ کا خطرہ تھا اس کو ہم نے خرید کیا, اس کی قیمت ہم آپ سے لے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ تبرع اور احسان کے بجائے اس کی شکل عقد معاوضہ کی ہو گئی. ایک بات جو میں آگے بتاتا اس کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ اسلامی انشورنس میں, جس کو تعاونی انشورنس بھی کہتے ہیں, اور یہ جو انشورنس ہے کنوینشنل انشورنس نظام ہے, اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر اسلامی اصولوں پر انشورنس ہوگا تو اس میں دو ہی پارٹی ہوگی. ایک پارٹی پیسہ دینے والوں کی ہوگی اور ایک پارٹی ان لوگوں کی ہوگی جن کی مدد کی جائے گی. سال بھر میں ہم نے آپ نے پیسے جمع کیے, سال بھر میں جتنا خرچ ہوا وہ خرچ ہو گیا. جو پیسہ بچ جائے گا یا تو دینے والوں کو ان کے دینے کی, ان کے عطیے کے تناسب سے پیسہ واپس کیا جائے گا, یا اس کو آئندہ اسی مدد کے فنڈ کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. کوئی شخص اس کا مالک نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اس کی بنیاد تبرع پر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ تبرع میں کمی بیشی ہو, ابہام ہو, اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن موجودہ انشورنس نظام میں تین پارٹیاں ہوتی ہیں. ایک انشورنس کمپنی کے مالکان ہیں, ایک انشورنس کمپنی ہے جو پیسہ لیتی اور دیتی ہے, ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے ممبر بنتے ہیں. جو پیسہ جمع ہوا انشورنس کمپنی میں کلیم ادا کیا, لوگوں کے مطالبات ادا کیے, اب جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ انشورنس کمپنی کے مالکان کی ملکیت ہو جاتی ہے. یہیں سے اس میں سود و قمار کی شمولیت ہوتی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو اور اسلامی اصولوں پر انشورنس ہو تو جائز ہوگا. تو اب ہم انشورنس کے بارے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ انشورنس ناجائز ہے, لیکن ہم کو اس کا متبادل پیش کرنا ہوگا. جدید مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اس کا اسلامی متبادل جو تبرع اور تعاون پر مبنی ہو وہ ہم کو فراہم کرنا ہوگا. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کا مسئلہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج یا شیئر مارکیٹ جو وجود میں آئی وہ اس دور کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں ایسے پروجیکٹ ہوتے تھے 2-4-10 لاکھ روپے میں اس کی تکمیل ہو جاتی تھی. آج کے دور میں مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو گورنمنٹ کی جانب سے پروجیکٹ مل جائے کہ آپ یہاں سے لے کر سورت تک ایک متبادل دوسری روڈ ڈال دیجئے, اربوں روپے کی ضرورت ہوگی. یہ ایسی رقم نہیں ہے کہ 2-3 آدمی کو پارٹنر بنا کر آپ اس رقم کو حاصل کر لیں اور اس سے اس کام کو پورا کر لیں. اور اگر کہیں کچھ 2-4 دوستوں نے آپ کی اپنی بیوقوفی اور ناسمجھی میں پوری رقم دے دی تو روڈ تو بعد میں بنے گی, لیکن انکم ٹیکس کا آفیسر روڈ کے پر کو تو مسافرین روکتے ہیں, پامال کرتے ہیں. ٹیکس کا محکمہ ان بیچاروں کو پہلے روٹ ڈالے گا کہ یہ پیسہ آپ لائے کہاں سے. تو اس کے لیے شیئر مارکیٹ وجود میں آئی کہ اتنے زیادہ شیئر میں اتنی بڑے پیمانے کی شرکت بنا دی جائے کہ ہزاروں آدمی اس میں پیسہ دیں اور یہ سرمایہ جمع ہو, اس کے ذریعے یہ پروجیکٹ پورا ہو اور جو اس سے نفع حاصل ہو اس میں تمام لوگ حصے دار ہوں. تو اگر
یہ اس زمانے کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو بھی حکومت دے دی جائے تو ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے، ملک کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے، ملک کی برآمداتی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے آپ کو شیئر کا سہارا لینا پڑے گا، اپنے شیئر بنا کے بیچنے ہوں گے، شیئر مارکیٹ میں جانا ہوگا۔ تو یہ معاشی طریقہ کار کی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے شیئر کے بہت سے مسائل پیدا ہوئے، کچھ شرطوں کے ساتھ علماء نے اس کی اجازت دی۔ تو یہ تبدیلیاں ہیں، اخلاقی تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں، عرف کی تبدیلیاں، معاشی تبدیلیاں، اور بھی دوسری بنیادی تبدیلیوں کی ہو سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جدید وسائل ہو گئے، تغیرات ہو گئے۔ تیسری چیز جو نئے مسائل سے متعلق ہے اس کو ہم نے لکھا ہے متبادلات۔ اس کی طرف ہم نے بھی اشارہ کر دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شریعت میں کہ جس کی موجودہ شکل جائز نہیں ہے، لیکن وہ نظام عالم کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے، آپ اس سے بالکل اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے ہم نے انشورنس کا نظام بتایا، اگر آج انشورنس کا نظام نہ ہو تو لوگ بڑی مشینریوں کی پیداوار کرنے میں، بڑے کارخانے قائم کرنے میں لوگ خوف کریں گے کہ اگر اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو ہم تو ایک دفعے میں ڈوب جائیں گے۔ تو انشورنس کا نظام آپ کو لانا ہوگا، لیکن وہ انشورنس اسلامی بنیادوں پر ہو۔ آپ کو اپنے ملک کی ترقی کے لیے اسٹاک ایکسچینج قائم کرنا ہوگا، لیکن اس میں اسلامی اصولوں کی رعایت کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کو بینکنگ نظام قائم کرنا ہوگا، لیکن اسلامی اصولوں کے ساتھ۔ دیکھیے، بینک کا ایک بنیادی کام یہ ہوتا ہے جو بالکل شریعت کے مزاج کے مطابق ہے کہ جہاں سرمایہ اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہاں سے اس کو اٹھایا جائے، اور جہاں سرمایہ کی ضرورت ہے اور سرمایہ نہیں ہے وہاں سرمایہ پہنچایا جائے۔ جو بینک کے کھاتہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے بچے ہوئے پیسوں کو بینک میں جمع کرتے ہیں، اور جو لوگ کسی معاشی ضرورت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے ان کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے کل کارخانے قائم کرنے کے لیے، یہ سرمایہ بینک ان تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بالکل بارش کے پانی کی طرح ہے کہ بارش کا پانی جہاں پانی پر ہو گئی ہو، جو جگہ پانی سے، بارش سے زائد پانی آیا ہو تو وہ پانی آگے بڑھ جاتا ہے، جو خالی گڑھا ہے اس گڑھے کو وہ پانی بھر دیتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ یوں ہی رکھا رہے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کے اس پیسے سے سماج کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر وہ پیسہ ضرورت مندوں کے پاس پہنچا، اس نے اس سے کل کارخانے قائم کیے، تجارت کی، کاروبار کیا، تو جس کا پیسہ تھا اس کو بھی فائدہ ہوگا، جن لوگوں تک وہ پیسے پہنچے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور جب اس نے کسی شہر میں کوئی صنعت قائم کی، کوئی بڑا مال بنایا، کوئی کارخانہ قائم کیا، تو سماج کو فائدہ ہوگا، سینکڑوں لوگوں کو اس کی وجہ سے ملازمت ملے گی، روزگار حاصل ہوں گے۔ تو بینک کا جو بنیادی کام ہے وہ بہت اچھا ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔ اگر ہم اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، ایک ہی کام ہم کو کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ قرآن نے کہا تھا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ بینک اس کے بالکل برعکس تصور رکھتا ہے۔ بینک کہتا ہے کہ انٹرسٹ کا لینا اور دینا درست ہے، بزنس کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی بینک بزنس نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے بینک ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بینک اپنی عمارت تعمیر نہیں کرتا، بینک کرائے کی عمارت میں رہتا ہے، کیونکہ بینک کو کسی قسم کے بزنس کی اجازت قانون میں نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو بینکنگ قانون ہے وہ برٹش بینکنگ قانون ہے، اس میں بینک کوئی تجارت نہیں کر سکتا۔ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی بینک قائم ہو رہا ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔
ہمارے ملک کے قانون کے لحاظ سے کوئی بینک انٹرسٹ کے بغیر کاروبار نہیں کر سکتا ہے. جو لوگ اس کے پاس پیسہ جمع کریں ان کو انٹرسٹ دینا ہے، اور جن لوگوں کو بینک قرض دے گا ان سے انٹرسٹ لینا ہے. یہاں سے انٹرسٹ لینا اور وہاں سے انٹرسٹ دینا. اب ہم کو صرف ایک تبدیلی کرنی ہوگی. ہم جن لوگوں سے پیسے لیں ربا کی بنیاد پر نہیں لیں، ہم کسی عقد شرعی کی بنیاد پر لیں. ہم مضارب ہیں، آپ پیسہ دیجئے، ہم تجارت کریں گے، اس کے نفع میں آپ کو شامل کریں گے. ہم آپ کے مشارک ہیں، آپ اس کے پارٹنر ہوں گے، ایک پارٹنر ہم ہوں گے، ہمارا بھی سرمایہ ہے. آپ پیسہ دیجئے، ہم بزنس کریں گے، اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا نفع اس میں سے ہم آپ کو دیں گے. یہ ہم کھاتا پیسے دینے والوں سے یہ معاملہ کریں گے. ہم سے اگر کوئی شخص پیسہ لے گا، صاحب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اسی اصول پر ہم اس کو پیسہ دیں گے کہ یہ ہم جو آپ کو پیسہ دے رہے ہیں بطور قرض کے نہیں دے رہے ہیں، مضاربت کے راس المال کے طور پر دے رہے ہیں. آپ بزنس کیجئے، خود فائدہ اٹھائیے، معاہدے کے مطابق آپ ہمیں پیسہ دیجئے. ہم آپ کو اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں، ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم دونوں شریک ہیں، نفع آپ ہمیں دیجئے. بینک یہ نفع حاصل کرے گا، اپنی ضروریات کے لیے کچھ نفع خود رکھے گا اور کچھ نفع اپنے رب المال کو دے گا. ایک طرف سے بینک کی حیثیت مضارب کی ہوگی، ایک طرف سے رب المال کی ہو جائے گی. مثال کے طور پر تو صرف اس کو عقد شرعی میں تبدیل کرنا ہے. اسلامک بینک بھی پیسہ جمع کرنے والوں کو نفع دے گا، اور اسلامی بینک بھی جن کو پیسہ دے اس سے نفع لے گا. لیکن یہ نفع لینا قرض پر نفع نہیں ہوگا، یہ عقد شرعی کی بنیاد پر نفع ہوگا، اور وہ نقصان کے خطرے کو بھی قبول کرے گا. تو آج کی دنیا میں اگر آپ نے یہ کہا کہ صاحب ہم کو بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آپ انفرادی زندگی تو اس طرح گزار سکتے ہیں، لیکن آپ پورے سماج کو اس طور پر نہیں چلا سکتے، آپ پورے ملک کو اس طریقے پر نہیں چلا سکتے ہیں. تو یہ جو متبادل فراہم کرنا ہے بینک کا، انشورنس کا، اور اسٹاک ایکسچینج میں جو تبدیلیاں ہونی چاہیے اگر ممکن ہو، یہ بھی جدید مسائل کا بہت اہم حصہ ہے، اور اس پر علمی اور فکری کام کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. یہ ایک حصہ تو اس کا مکمل ہوا کہ جدید مسائل ہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ جدید مسائل کا حل کیا ہے. تو جدید مسائل کے حل کے سلسلے میں میں نے اس میں 3 نکات لکھے ہیں. بلکہ 4 ہیں. اس میں ہم کس طرح اس کو حل کریں اصول کی روشنی میں. اس میں ایک چیز ہے تخریج مسائل، دوسری چیز ہے تحقیق مناط، تیسری چیز ہے ترجیح، چوتھی چیز ہے بوقت ضرورت دیگر مذاہب سے استفادہ. تخریج مسائل کیا ہے؟ آپ نے اصول افتاء کی کتابوں میں لکھے پڑھے ہیں. اجتہاد کی کیا مدارج ہیں. جن مسائل میں صاحب مذہب سے یا ان کے اصحاب کا اجتہاد موجود نہ ہو، ان میں بعد کے لوگ اجتہاد کریں، یہ تخریج مسائل ہے. جیسے ہدایہ میں دیکھتے ہیں ھذا تخریج الکرخی، ھذا تخریج فلاں. تو اب تک جن مسائل میں غور و فکر نہیں کیا گیا ہو، اپنے مذہب کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں ایک رائے قائم کرنا، یہ اس دور میں تخریج مسائل ہے. بہت سے مسائل میں آپ کو اس کی ضرورت ہوگی. جیسے ہم اس سے پہلے مثال دے چکے ہیں، آن لائن تجارت کا مسئلہ ہے. پہلے سے اس میں لوگوں کا اجتہاد موجود نہیں ہے، آج آپ کو غور کر کے فیصلہ کرنا ہوگا. جیسے ویڈیو پر شہادت ہے، شہادت کے اصول میں یہ ہے کہ وہ مجلس قاضی میں ہوں. اقرار بھی وہی معتبر ہے، دعویٰ بھی وہی معتبر ہے جو مجلس قاضی میں ہو. لیکن آج کل ویڈیو پر بھی شہادت لی جاتی ہے، ویڈیو پر بھی دعوی کی سماعت کی جاتی ہے،
ویڈیو پر بھی رفع الزام ہوتا ہے. اگر مجرم کو عدالت تک لانے میں حکومت کو خطرہ ہوتا ہے، اس کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اب یہ مسئلہ اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ کیا ویڈیو پر شہادت دی جا سکتی ہے. اسی طرح ووٹ کا مسئلہ ہے، آج آ چکا ہے. نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ ہے، آج آ چکا ہے. طویل الاوقات علاقے جہاں 6 مہینے کا دن اور رات ہوتا ہے، یا جہاں نماز کے بعض اوقات آتے ہی نہیں ہیں، ان جگہوں میں نماز کا مسئلہ، یہ سب گویا تخریج مسائل کے دائرے میں ہے. جن مسائل میں پچھلے فقہا کی آراء موجود نہیں ہیں، آج کے علماء کو اصولوں کی روشنی میں غور کیے ہوئے ان کا حل نکالنا ہوگا. دوسری شکل وہ ہے جس کو تحقیق منات کہتے ہیں، یا آسان لفظ میں آپ اس کو تطبیق کہہ سکتے ہیں. امام ابو اسحاق شاطبی نے لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے، مالکیہ کے ہاں زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، کہ 3 مرحلے ہیں اجتہاد کے. ایک تخریج منات، اور دوسرے تنقیح منات، اور تیسرے تحقیق منات. تخریج منات کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کسی عمل پر جو حکم شرعی مرتب ہوا ہو، اس عمل کی کیا صفات ہیں جن کی وجہ سے امکانی طور پر یہ حکم دیا گیا ہوگا، یہ تخریج منات ہے. اللہ تعالیٰ نے خمر سے منع فرمایا. خمر میں بہت سی خصوصیات ہیں. خمر سیال ہوتی ہے، ایک خصوصیت اس کی بدبودار بھی ہونا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے. خمر میں شاید کھٹاس بھی ہوگی چونکہ بہت دنوں تک اس کو سڑایا جاتا ہے. خمر انگور سے بنتی ہے، پھلوں سے بنتی ہے، تو اس میں مٹھاس بھی ہوگی. خمر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر آدمی پی لے تو بغیر کرائے کے فوراً چوتھے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. یہ مختلف خصوصیات اس میں ہیں. یہ تخریج منات ہے. جتنی صفات اس میں ہیں جن کو امکانی طور پر اس حکم کا سبب آپ بنا سکتے ہیں، ان سب کو آپ نے جمع کر لیا. یہ تخریج منات ہے. اب دوسرا مرحلہ تنقیح کا ہے کہ ان میں کون سا وصف ایسا ہے جو حکم حرمت کے مناسب ہے. ظاہر سیال ہونا، میٹھا ہونا، کھٹا ہونا، یہ سب ایسی چیزیں نہیں کس کی وجہ سے حرام ہوں، ورنہ سارے مشروبات حرام ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا جو وصف خاص ہے جو اس حکم سے مناسبت رکھتا ہے وہ اس کا مسکر ہونا ہے. تو یہ مسکر ہونا آپ نے معلوم کر لیا، اس کی علت معلوم کر لی. علت کو مالکیہ منات سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تنقیح منات ہو گئی. اب تیسرا مرحلہ ہے تحقیق منات. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا اس زمانے میں بھی اگرچہ بہت قسم کی شرابیں پائی جاتی تھیں زمانے جاہلیت میں، لیکن آج جو شرابیں پائی جاتی ہیں، آج منشیات جن شکلوں میں پائی جاتی ہیں اس زمانے میں نہیں تھی. آج کتنی قسم کی شرابیں ہیں، بیر یا بیئر کیا کہتے ہیں، اور کئی قسم کی شرابیں ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ہے سیال کو منجمد کر کے اس کو بھی نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بعض چیزیں جو پہلے غذا کے طور پر یا دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں آج دنیا کا سب سے خطرناک نشہ سمجھا جاتا ہے. جس کو پہلے فقہا نے دوا کے نقطہ نظر سے اس کو مباح قرار دیا تھا، آج وہ پورے معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جو اس کو جس طرح سے اس کو نشاور بنایا جاتا ہے. تو اب یہاں تحقیق منات کا کام ہے کہ جہاں جہاں وصف سکر پایا جائے گا جو حکم حرمت ہے، فقیہ اس کو منطبق کرتا جائے گا. یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے کیونکہ اس میں سکر ہے، اس میں سکر نہیں ہے. علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ تحقیق منات اجتہاد کی ایسی قسم ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. یہ قسم کبھی ختم نہیں ہوگی. تو بہت سے مسائل وہ ہیں، اس کو آسان لفظوں میں آپ حکم کو منطبق کرنا کہہ سکتے ہیں کہ جس میں آج کے دور میں تحقیق منات کی ضرورت ہے.
جیسے بینک انٹرسٹ ہے، آپ نے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ اس پر ربا کی تعریف صادق آتی ہے۔ اب مثال کے طور پر فقہاء نے بہت سے احکام کشتی سے متعلق بیان فرمائے، آج اس کی جگہ پانی جہاز ہے، کیا کشتی سے متعلق جو احکام تھے وہ پانی جہاز پر منطبق کیے جا سکتے ہیں؟ بعض علامتیں فقہاء نے قبلے کی دریافت کرنے کے لیے لکھی ہیں، آج قبلہ نما ہے، کیا وہ درجہ قبلہ نما کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انشورنس ہے، آپ نے دریافت کیا کہ اس میں قمار ہے، اس لیے اس میں حرمت کی علت موجود ہے۔ تو بہت سے مسائل وہ ہیں کہ جس میں آپ کو جو حکم پہلے سے منعقد ہو چکا ہے اس کو منطبق کرنا پڑتا ہے، جس کو تحقیق مناط کہتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے، تخریج اور تحقیق مناط یا آسان زبانوں میں تطبیق۔ تیسرا کام ہے ترجیح۔ زمانے میں تغیر کی وجہ سے بعض آراء میں ترجیحات کا فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے میں چند مثالیں دیتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ جیسے غیر کفر میں نکاح، ظاہر روایت کے مطابق اگر لڑکی غیر کفر میں بالغ لڑکی نکاح کر لے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا ہے۔ متقدمین کے ہاں اسی کو ترجیح تھی۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کم من واقعین لا یرفع، بہت سی چیز جب ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے بعد کے فقہاء نے کہا کہ اگر لڑکی غیر کفر میں نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ ولی اجازت دے دے، نکاح موقوف رہے گا۔ ترجیحات بدل گئی، ظاہر روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہاں ظاہر روایت کے مقابلے دوسری روایت کو ترجیح دی گئی کیونکہ اس زمانے کے احوال کے لحاظ سے یہ بات مناسب تھی۔ اب آج یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج کے حالات میں ظاہر روایت کو ترجیح ہوگی یا یہ قول جس کو فقہاء متأخرین نے ترجیح دیا اس کو ترجیح ہوگی۔ یا مثال کے طور پر ایک مسئلہ سادات کی زکوٰۃ کا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور سبوں کے ہاں تھوڑا بہت اختلاف ہے، کچھ سادات کو بنی ہاشم کے جو خاندان ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادات کو مخاطب کرتے ہوئے کہ عوضکم اللہ بالخمس، اللہ نے اس کے بدلے میں تم کو خمس دے دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، قریب قریب متفق علیہ بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کسی زمانے میں سادات کے لیے بیت المال کے خمس الخمس، ایک خمس تو بیت المال کا ہوگا، اس خمس کا ایک خمس اہل بیت کے لیے ہوگا، یہ مد اگر کسی زمانے میں ختم ہو جائے تو سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض مشائخ احناف نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، شوافع میں بھی بعض نے اس کو اختیار کیا ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، شاید ان کا رجحان اس طرف ہے۔ ہمارے ہندوستان کے گزشتہ علماء میں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جھکاؤ اس کی طرف محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ مسئلہ آج کے حالات میں واقع قابل غور ہو گیا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، مسلمانوں میں اہل بیت کی خدمت کا وہ جذبہ نہیں رہا کہ لوگ ان کو عطیہ لا کر دیں۔ مسلمان تو زکوٰۃ ہی بہت مشکل سے ادا کرتا ہے، تو یہ امید رکھیں آپ کہ وہ سادات کے لیے عطیہ لا کر دیں گے، بہت مشکل ہے۔ اور ایک طرف ہم سادات کو زکوٰۃ کی ذلت سے بچاتے ہیں اور دوسری طرف اس سے بڑی ذلت میں مبتلا کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ تو اس پس منظر میں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے حالات میں اگر بالواسطہ طریقے پر سید کو زکوٰۃ نہیں پہنچائی جا سکتی ہو، جیسے ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی شوہر سید ہو، بیوی نہ ہو تو بیوی کو دے دو، بیوی سید نہیں ہے شوہر سید ہے
تو شوہر کو دے دو، شوہر نہیں ہے تو شوہر کو دے دو، تاکہ بالواسطہ سب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے. لیکن ہر جگہ یہ بات ممکن نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو جو ظاہر روایت کے خلاف ہے آج کے حالات کی وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے؟ یہ بات قابل غور ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حالانکہ انہوں نے تو صرف بنو امیہ کا دور دیکھا تھا، ابتدائی دور، لیکن ان کا بھی فتویٰ یہ تھا کہ سادات کی زکوٰۃ سادات کو دی جا سکتی ہے. آج یہ مسئلہ بہت قابل غور ہو گیا ہے. مدرسے والوں کے لیے بھی مشکل ہے. بہت سے سادات طلبہ امدادی داخلے کے لیے آتے ہیں، کیا ان کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے؟ اور مدرسے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ عطیہ کی مد سے ان کی کفالت کی جائے. تو اس طرح کے مسائل ہیں. میں اور مثالوں کو چھوڑتا ہوں کہ جس میں ترجیح کی ضرورت پڑے گی، اور یہ پہلے بھی فقہا کرتے رہے ہیں. مثال کے طور پر تضمین سائی کا مسئلہ ہے. ایک آدمی نے غلط مقدمہ آپ پر دائر کر دیا اور پریشان کیا. آپ یہاں سے ہفتے میں 2 دفعہ حمد آباد جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہزاروں روپے اس میں آپ کے خرچ ہو گئے. اخیر میں جا کر یہ بات پیش آئی کہ اس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا تھا. تو ہمارے یہاں جو اصل میں حکم سے فقہا کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس شخص نے جو حرکت کی ہے اس پر کوئی تاوان واجب نہیں ہوگا، لیکن امام ظفر کے ہاں اس پر تاوان واجب ہوگا. اور فقہاء متأخرین نے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اپنے زمانے کے اخلاقی حالات کو دیکھتے ہوئے ترجیح دی. تو اس لیے اس طرح کے کئی مسائل ہو سکتے ہیں جن میں جو ہمارے اکابر فقہا تھے ان کے مقابلے زمانے کے حالات کی بنا پر مسائل کی ترجیح بدل سکتی ہے. اس کا ایک حل کے طریقوں میں سے دیگر مذاہب فقہیہ سے استفادہ ہے، کیونکہ ضرورت کی بنا پر جزوی عدول کی تمام فقہا نے اجازت دی ہے. ہم نے دیکھیے علامہ زرکشی کا حوالہ دیا ہے کہ ضرورت کی بنا پر جزوی عدول کے جواز پر اکثر لوگوں کا اتفاق ہے. اور یہ شافعی غلط لکھا گیا ہے، یہ شامی کی عبارت ہے. والحاصل انه اذا اتفق ابو حنیفہ وصاحبہ على جواب اس میں کیا، ہاں لم لا يجوز ہونا چاہیے کتابت لا يجوز العدول عنه الا لضرورت. جب امام صاحب اور صاحبین کسی مسئلے پر متفق ہوں تو اس سے عدول جائز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر جائز ہے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں لکھا ہے کہ عرف کی تبدیلی کی بنیاد پر اگر عرف کی مناسبت سے دوسرے فقیہ دوسرے امام کی رائے کو اختیار کیا جائے تو یہ حقیقت میں عدول نہیں ہے. یہ جو صاحب مذہب ہیں انہی کے منشے اور ان کے مقصد کی تطبیق ہے. اب بہت سی مثالیں قدیم فقہا کے یہاں بھی موجود ہے. ممتدت الطہر کا مسئلہ ہے. اگر کسی مدیون کو کی کوئی چیز خلاف جنس دائن کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو بیچ کر اس سے اپنا قرض وصول کرنے کا مسئلہ ہے. فسخ نکاح کے مسائل ہیں جو الحیلۃ الناجزہ میں ہیں اور حضرت مولانا عبدالصمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفسخ والتفریق میں ہیں. لیکن عدول کو چونکہ فقہا نے اس لیے منع کیا کہ یہ تشہی کا اور اتباع ہوا کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. نمبر 1، جس رائے کو قبول کیا جائے وہ نص قطعی یا اجماع کے خلاف نہ ہو.